السلام علیکم، اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں نے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ اپنی شادی ہوتے ہی اپنے گاؤں سے 10 گھنٹے سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ میں پورے راستے بس میں چپ کر کے بیٹھی رہی اور پورا سفر خاموشی کے ساتھ کیا۔ گاؤں میں اپنے سسرال پہنچی تو انہوں نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، BA پاس کیا تھا۔ میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی گاؤں کے ایک کسان کے ساتھ کر دی تھی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کرنا روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھی اور بس غم تھا۔ جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجے کی ناگواری سی چھا گئی۔ میں اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنی بڑی بڑی مونچھوں والا پینڈو سا لگ رہا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بڑے پیار سے دیکھنے لگ گیا۔ اس کا مجھے یوں دیکھنا بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہاری جیسی بہت پیاری سی اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ یہ بات سن کر میں نے اس پر نظر ڈالی اور کہا، میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا جاہل، ان پڑھ اور پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ شاید اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں کا کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا نیک اور شریف ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، اس لیے تم وہاں بہت خوش رہوں گی۔ لیکن کیا خوشی کی دارومدار اچھے نیک اور کماؤں تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچن کی الغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ اور لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنا سارا دل کی بڑاس اپنے شوہر پر نکال دو۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے، خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اس کو لگا کہ بچپن میں جب میری امی مجھے اپنی پسند کی چیزیں نہیں لینے دیتی اور اپنی مرضی مجھ مسلط کرتی تھی تو میں سب کے سامنے اپنا غصہ نکالتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو میں سخت تیور اپنا رہی ہوں۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو شاید میں صبر کر لیتی۔ پہلے جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہاری شکل صورت اچھی، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر ہو گئی تو میں رونے لگ گئی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے اس کو کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ اس میں حیرت ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ یہ سن کر اس کے آنکھیں نم ہوئی اور وہ واش روم چلا گیا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ میں ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا تھی جس کے ساتھ میری دوستی کالج آتے جاتے بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد نمبر بھی دیا۔ باقی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی، جائے نماز پر پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب سادہ کپڑوں میں واپس آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا اور میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت دن گزرنے کے باوجود نہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں نکل جاتا اور شام کو تک کا ہارا گھر آتا۔ اس کے مٹی اور کاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے سے میرا جی ابنے لگتا۔ میں اس کو دیکھ کر بڑی حقارت سے اس سے منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کھانا کھانا پڑتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھائے۔
شوہر کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں مجھے کھانا بھی بہت آزمائش لگتی تھی۔ چند دن تو وہ آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتا۔ میرا شوہر شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح گیا اور شام کو تکا ہارا گھر آتا تھا اور اس کو روٹی بھی سکون سے کھانی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خوشی ہر وقت یاد آتی تھی۔